السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خطے کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بڑھتے ہوئے تناؤ کے لحاظ سے بہت ساری تبدیلیاں مشرق اور مغرب کے درمیان ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں۔ اس کی ایک مثال پاکستان اور بھارت جنگ کے بعد بدلتی ہوئی کشیدگی، بدلتے ہوئے حالات۔ ایک بار آپ کو لے کے چلتا ہوں سعودی عربیہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کے اوپر جو دورہ کیا ہے۔ سب سے پہلا امریکی صدر نے جو دورہ کیا وہ سعودی عرب کا کیا ہے، اور وہ کس مقصد کے لیے کیا ہے اور کن وجوہات پر کیا گیا ہے اور کس لیے کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہر ملک اپنی معیشت کو بیچنے کے لیے اور اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اسی طرح امریکہ اپنے اسلحے کو بیچنے کے لیے اور اپنے دوست اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات کر رہا ہے، جس کے ساتھ اس پورے خطے کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حالیہ دنوں میں سعودی عربیہ کا جب دورہ کیا تو اس میں جو بہت سب سے بڑی انٹرسٹڈ بات تھی کہ سعودی عربیہ کے بادشاہ نے جب کعوہ پیش کیا، جو انہوں نے اپنے محل میں پیش کیا، تو شہزادہ ایم بی ایس نے اس کو پی لیا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو نہیں پیا۔ وہ کیونکہ شاید اس کو بول کے بھیجا گیا تھا، جیسے ہم گھروں سے جاتے تھے کہتے پتر آ تو شے لے کے کسی کو نہیں کھانی، اسی طرح امریکی صدر کو بھی بولا گیا تھا کہ بیٹا کسی کے محل سے کوئی چیز کھانی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے شہزادہ سلمان کو سب سے بہترین شخصیت قرار اور مثالی شخصیت قرار دے دیا۔ اس کو قرار دینے کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے دورے پر دارالحکومت ریاض میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ شہزادہ محمد سلمان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کی پسند کرنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ شہزادہ سلمان اپنے ملک سعودی عربیہ کے ترقی کے لیے اور اپنے عوام کو ایک مثالی عوام اور مثالی ملک تو الحمدللہ وہ ہے ہی، مگر وہ ہر لحاظ سے دوسرے خلیجی ملک سے ان کو بہت آگے لے جانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ان کے راستے میں جو بھی پریشانیاں رکاوٹیں ہیں وہ ان کو سب کو عبور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہے عوام کا پریشر ہو یا ان کی اپنی قیادت کی طرف سے پریشر، مگر وہ ساری چیزوں کو عبور کرتے ہوئے اس وقت سعودی عربیہ کی ترقی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ وہ ایک فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ اس کو سعودی عربیہ میں کرنے کا پورا انتظامات کر رہے ہیں، جو انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ بھی شیئر کی بات، اور اس امریکی صدر نے بھی فیفا کے اس ورلڈ کپ کی تعریف کی کہ وہ آپ اپنے ملک میں اس کو کرنے کے لیے اس کے لیے بہت ساری کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر کریں تو شہزادہ سلمان کو اس بات کے لیے بھی قائل کیا گیا امریکی صدر نے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اسرائیل کو تسلیم کروانا سعودی عربیہ سے امریکی صدر نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ سے خوش ہو جاؤں گا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں جو امریکی صدر کو خوش نہ کر رہا ہو۔ ہر بادشاہ کی یہی کوشش ہے، ہر صدر کی یہی ہے کہ میں امریکہ کو خوش کر دوں۔ امریکہ نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ جو یہ منگل کو ان کا دورہ تھا تو اس میں 142 ارب ڈالر کا دفاعی معاہدے پر بھی دستخط کر دیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دفاعی معاہدے میں 600 ارب ڈالر کی سعودیہ سرمایہ کاری کرے گا امریکہ میں، اور اس میں جی ای گیس ٹرمائنز کی برآمدات، توانائی کے شعبے 14 ارب 20 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہے، اور اس میں 4 ارب 80 کروڑ ڈالر صرف 737 جو طیارے ہیں جنگی ان کو خریدنے کے اوپر صرف کیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کو تسلیم کرنے کے لیے اس بات کو تسلیم کروانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ اسرائیل کو ہر لحاظ سے اور ہر میری یہ کوشش ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو معاہدہ ابراہیمی، جو ایک معاہدہ ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کو ایک کمپین ہے جو چل رہی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ کو اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس وقت 4 روز کے دورے کے اوپر ہے امریکی صدر، اور یہ دورہ سعودی عربیہ سے ہوتے ہوئے قطر جائے گا، قطر سے ہوتے ہوئے پھر دبئی میں جائے گا، پھر یہ 4 دن کا اختتام ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے واپس اپنے گھر کو پہنچ جائیں گے۔ اور اس میں بہت سارے ایسے باتوں پر غور کی گئی ہے۔ جب وہ قطر میں بدھ والے دن پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ قطر پہنچ گئے ہیں جی، قطر میں بھی ان کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا جی، اتنا شاندار استقبال کیا گیا، یہاں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے
خود ٹرمپ کا استقبال کیا ہے۔ پھر ان کو اپنا قطر کا روایتی جو رقص تھا وہ ان کا ایک شاہی محل ہے جی، جس میں جب ان کی آمد ہوئی ہے تو اس میں وہ تلوار والا رقص دکھایا گیا ہے۔ پھر وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے شاہی محل جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک بند کمرہ میٹنگ کی گئی ہے، جس میں غزہ اور روس یوکرین تنازع اور ایران کے اوپر جو پابندی ہے ان کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ اور اس ملاقات میں یہ ساری چیزوں پہ زور دیا گیا کہ امریکہ ان ممالک کے اوپر سے پابندیاں ہٹائے اور یہ جنگ ختم کرائے اور خطے میں امن و امان رکھے۔ اس کے بدلے میں جو ہے قطر نے بھی ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا میں امریکی صدر اپنا سامان بیچنے کے لیے دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور امریکی صدر نے قطر کے ساتھ بھی دفاعی جو معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، ان میں تقریباً جس میں امریکی کمپنی کے $200 ارب مالیت کے 160 طیارے شامل ہیں، اور اس میں MQ-9B ڈرون طیارے جو بغیر پائلٹ کے چلتے ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ان کے معاہدے میں کا حصہ ہے، یہ بھی یہ جو قطر ہے ان سے خریدے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جی قطر کے درمیان $1 ارب کا معاشی تبادلہ ہوگا، یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے چیزیں خریدیں گے، اور امریکی صدر ٹرمپ اب جو ہے یہ دورہ ختم کر کے متحدہ عرب امارات میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس سارے معاملے میں شام کے اوپر سے بھی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور یہ ملاقات جو امیر شام کے ساتھ ہوئی ہے یہ تقریباً 25 سال کے بعد پہلا کوئی صدر ہے جس کی ملاقات امریکی صدر سے کروائی گئی ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ قطر میں بھی یہ تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے کے بعد کسی امریکی صدر نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے قطر کا۔ تو یہ سب چیزیں ایک دم سے ہونا اور ایک دم سے ان کی روایات، ان کی تاریخ بالکل بدل جانا اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ دنیا کو جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں دنیا بالکل اس طرح سے نہیں چل رہی۔ دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم بالکل چینج ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی معاشی طاقت کو اور اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات اور بڑھ چڑھ کے اپنی کوشش کرنی شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ اب جو دوڑ ہے دنیا کی ترقی کی وہ معاشی ہے، اور جو سب سے زیادہ پاورفل وہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ دفاعی سامان ہے، اور امریکہ اپنا سامان بیچ رہا ہے اور ہمارے خلیجی ملک وہ دڑا دڑ خرید رہے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے قوم کی سلامتی کے لیے، اور یہ مفادات کی جنگ، مفادات کی آڑ میں بہت کچھ علاقے میں ہونے جا رہا ہے اور اس خطے میں ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس طرح کی ہر اپڈیٹ کے لیے، اس طرح کے ہر اس اقدامات سے ہم آپ کو پردے ہٹا کر وہ باتیں بتائیں گے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گے۔ ہمارا چینل جناب احد بٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو جناب اس کو شیئر کر دیا کریں، نہ پسند آئے تو اس کو لائک کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور یاد رکھیں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کبھی بھی مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔